بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، ڈیزل بھی، اور پیٹرول 35 روپے پر لیٹر مہنگا ہوا اور ڈیزل کی قیمت بھی 35 روپے پر لیٹر مہنگی ہوئی۔ اور یہ فیصلہ ظاہر اناؤنس کیا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 15 دن کے بعد مزید پیٹرول مہنگا ہوگا۔ اور ابھی یہ جو مہنگا ہوا ہے 35 روپے پیٹرول اور ڈیزل، یہ جو ایوریج تھی پچھلے 15 دن کی، 15 جنوری سے لے کے تو ابھی تک کی جو ایک ایوریج پرائس تھی ڈالر کی، جس لحاظ سے خریداری ہوئی آئل کی، اسی لحاظ سے یہ پیٹرول مہنگا ہوا۔ لیکن اس لیے آگے زیادہ امپیکٹ ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ مزید مہنگا ہوگا، اور وہ کافی مہنگا ہوگا، بیکاز یہ جو پیسے ڈی ویلیو ہو ہمارا، اور یہ جو ہم نے پیسہ کھلا چھوڑا ڈالر کے اگینسٹ، اور 270 روپے اب اوپن مارکیٹ میں ڈالر ہو گیا، اور ویسے ادروائز 262 جو انٹر بینک ریٹ ہے، اب اس کے لحاظ سے جب اس کو ایسیس کیا جائے گا، اور ابھی یہ بھی پتہ نہیں کہ آگے 15 دنوں میں کے دوران یہ ڈالر اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا، بیکاز اب جو ایک کنٹرول تھا حکومت کا وہ کنٹرول ختم کر دیا گیا، اور یہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آئی ایم ایف آپ سے بات ہی نہیں کرنی تھی۔ تو اس لحاظ سے جو حالات لگ رہے ہیں کہ آگے دوبارہ پیٹرول مہنگا ہوگا، اور لیکن جو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ، اور یہ ہمیشہ سے جو بدقسمتی ہے ہماری، کہ اس کے اوپر ظاہر ہے ایک سیاست بھی ہوتی ہے، اور پھر جب میڈیا کی بات کی جائے تو ظاہر ہے وہ ریٹنگز کے لیے وہ اویئرنیس نہیں دے رہے لوگوں کو، بلکہ ایک رسپانس ہے کہ دیکھیں یہ کیا ظلم ہو گیا، کیا ظلم ہو گیا۔ ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہوا، اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن جب تک آپ اوور آل پوری سچویشن کو نہیں دیکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں، اور جو کہ ہر کوئی انڈیویجولی سب سمجھتے ہیں، میڈیا چینلز بھی سمجھتے ہیں، ہمارے پولیٹیشینز بھی سمجھتے ہیں، بے شک جو حکومت میں ہو، جو بے شک وہ جو اپوزیشن میں ہو۔ لائک ابھی کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بڑے کلیئرلی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل مسٹ ہے، اور اگر آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوتی تو پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور خدا نہ خواستہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ پیٹرول تو بہت ہی مہنگا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 500 روپے لیٹر ہو جائے، 600 روپے لیٹر ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا ڈالر کی جو روپی ڈالر جو ان کا جو پیرٹی ریٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈالر بھی جو ہے وہ 400 سے کراس کر جائے، 500 کو جا کے ٹچ کر رہے، بیکاز ابھی کے جو حالات ہیں آپ دیکھیں کہ 270 کو کراس کر گیا ڈالر، ابھی جو کل کی خبر تھی۔ تو اس لحاظ سے آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، بے شک آپ پی ٹی آئی سے ہوں، پی ایم ایل این سے ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں، جماعت اسلامی سے ہوں، جس بھی لحاظ سے، ایک بات کی ریئلائزیشن سب کو ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے بغیر اس وقت پاکستان ڈیفالٹ سے نہیں بچ سکتا۔ اور ڈیفالٹ کی صورت میں آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہ کہ بہت ہی برے حالات ہو جائیں گے پاکستان کے، مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا جو ان امیجنیبل ہے، جو آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر جو ہے وہ بڑے سیریس حملے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ ڈیفالٹ کر جائیں، ہم کوئی عام ملک نہیں ہیں، ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اور اس لحاظ سے پاکستان کے اوپر جس قسم کے پریشرز آ سکتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہو سکتی ہے، اللہ معاف کرے سری لنکا میں جو ہوا، مجھے تو ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو سری لنکا سے بہت برے حالات پاکستان میں اللہ معاف کرے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سچویشن کو وہ سچویشن ہے جو ڈیفالٹ کی صورت میں ہونی ہے، اور ڈیفالٹ کو بچانا ہے تو آپ نے آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے، اور آئی ایم ایف کی طرف جانے کے اوپر کسی بھی آپ پولیٹیکل پارٹی سے بات کر لیں، ویسے بات کر لیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم آئی ایم ایف سے مستقبل میں کیسے جان چھڑا سکتے ہیں، یا ہم کیسے اپنے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمارے جو اپنے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمارے ہاں جو ٹیکس چوری ہوتی ہے اور بہت سے مسائل ہیں، ہمارے اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہوگا، ادروائز یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جی اور یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی، اپوزیشن کے لوگوں نے ابھی بات کرنا شروع کر دی، لیکن ظلم ہو گیا، عوام کے اوپر ظلم ہو گیا، یہ
یہ ان امپورٹڈ حکومت نے یہ کر دیا. یہی بات پہلے ہوتی تھی, عمران خان پیٹرول مہنگا کرتے تھے, اس وقت بھی یہی شور مچ جاتا تھا کہ جی آپ نے ظلم کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, پیٹرول بم مار دیا. اور جس وقت عمران خان نے IMF کے ایگریمنٹ کے ساتھ وائلیشن کرتے ہوئے, جو بہت بڑا جھٹکا تھا پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے, جب لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, جب انہوں نے پیٹرول 10 روپے سستا کیا, پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے سستے کیا فیبری لاسٹ ایئر میں, اور جب کہ وہ مہنگا ہونا چاہیے تھا, اور 30 روپے پیٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا ہونا چاہیے تھا. جس دن پرائم منسٹر نے, اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے 10 روپے رعایت, تو اس کے اوپر ظاہر ہے عام لوگ خوش ہوئے سارا کچھ. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت اپوزیشن نے کہا نہیں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا پاکستان کے اوپر, بیکاز وہ حقیقت میں جانتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تمام اکانومسٹ پاکستان کے جتنے بھی تھے, تمام کے تمام اکانومسٹ, ان سب نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بہت خرابی کی بات ہو گئی ہے پاکستان نے. ایک تو یہ کہ جی آپ کیسے مہنگا پیٹرول لے کے سستا بیچ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر ٹیکس بھی ظاہر ہے, اور پھر جو آپ نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اس کی وائلیشن ہو گئی ہے, اور اب تو IMF کے ساتھ معاملات نہیں چل سکتے. اور وہیں سے ہمارے حالات جو IMF کے ساتھ ہیں, وہ بہت بڑا بگاڑ ایک ایسے آیا کہ ہم پہ اعتماد ہی کرنا چھوڑ دیا. سو گورنمنٹ جو بھی ہو, جب اگر آپ نے ان پاپولر ڈیسیژن لیے, جو کہ ہمارے کیس میں ہم ان پاپولر ڈیسیژن لینے اب بہت لازم ہے, بہت ضروری ہے. اگر ہم ان پاپولر ڈیسیژن نہیں لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں ہم پاکستان کی معیشت کو نہیں سنبھال سکتے, ہم پاکستان میں مہنگائی کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. ان پاپولر ڈیسیژن آپ کو لینے پڑیں گے. اور پھر یہ جو اب مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے اور مہنگائی کے اوپر امپیکٹ ایک دم کیوں آتا ہے, بیکاز ہمیں اور بہت سا جو کچھ کرنا ہوتا ہے ہم وہ نہیں کرتے, اور صرف یہی والی بات کہ جی معاملات کہ جی آپ چونکہ ہمیں ریونیوز ریکوائرڈ ہیں, ہمیں ریسورسز ریکوائرڈ ہیں, ہمیں پیسہ ضرورت ہے اس ملک کو, اور ہم جہاں سے جن لوگوں سے پیسہ لینا چاہیے اور جہاں ہمیں پیسہ بچانا چاہیے, جہاں پہ پیسہ ضائع ہوتا ہے اس پیسے کو ہمیں روکنا چاہیے. وہ کام بھی اسی لیے نہیں ہوتے کہ وہاں پہ بھی پالیٹکس ہوتی ہے, وہاں پہ بھی سیاست ہوتی ہے. تو اس لیے سارے کا سارا برڈن آ کے تو یہی کہ جی آپ نے پیٹرول میں ٹیکس لگا دیا, مہنگا, ایک تو مہنگا کیا, پھر ٹیکس لگا دیا, ڈیزل کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر سارے کا سارا زور آ جاتا ہے. اور پھر یہی والی بات, اب جب یہ ہوگا بجلی بھی مہنگی ہوگی, آپ کی گیس بھی مہنگی ہوگی, تمام, اور عام لوگوں کی مشکلات میں ظاہر ہے بہت زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ یہ اس اضافے کو دیکھتے ہیں تو ڈیفالٹ کی صورت کو ضرور دیکھ لیں, کہ بیکاز ادروائز یہی ہوتا ہے نا کہ نہیں ہے یہ مہنگا پیٹرول نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے, ہم ڈالر کے ریٹ کو اتنا اوپر نہیں جانے دیں گے. جو اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے کہ جی نہیں ہم نہیں کریں گے, سب ان کو یہ کہتے رہے نہیں, جب IMF کہہ رہا ہے تو آپ اس کو فری چھوڑ دیں, بیکاز وہ ڈیل نہیں ہوگی, اور وہی پھر, اور اگر IMF کی ڈیل نہیں ہوگی تو پھر ڈیفالٹ ہو جائے گا. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ IMF ظاہر ہے 31 کو وہ آ رہا ہے, کل IMF کے ڈیلیگیشن نے آنا ہے, اور اس کے بعد بات چیت ہوگی. اللہ کرے کہ وہ یہ جو ہمارا جو سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو جائے, اس سے پھر امید ہے کہ کچھ تھوڑا سا شاید ڈالر اسٹیبلائز ہو, کچھ نیچے آئے, اور یہ ضروری ہے. لیکن ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ بغیر سیاست کے جو چیز ہمیں کرنے کی ہے وہ یہ کرنے کی ہے کہ ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے. یعنی جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے. ایگریکلچر پورا سیکٹر ہے, آپ دیکھ لیں. اور پھر اس کے علاوہ پاکستان میں بزنس کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد ٹیکس نہیں دیتی. پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے بہت بڑی تعداد جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بہت کم ٹیکس دیتے ہیں ایز اگینسٹ دیئر جو اصل ان کی انکم ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ وہ ٹیکس پورا نہیں دیتے ہیں. جو منی لانڈر ہوتا ہے جس میں یہ بڑے بڑے سیاستدان بھی شامل ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی شامل ہیں, بزنس ٹائکونز بھی شامل ہیں, وہ سب تقریباً یہی کرتے ہیں کہ جی ٹیکس بہت کم دیتے ہیں, اور وہ یہی جو ہے ریمیٹنسز کے ذریعے, TTs کے ذریعے, ہنڈی حوالہ کے ذریعے وہ پیسہ بچاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہمیں کرنا پڑے گا یہ کہ جی ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ ایک بڑھائیں, اور دوسرا ٹیکس کی جو چوری ہے یہ والی, جس طرح کہ یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیکس لوگ نہیں دیتے ہمیں ان سے ٹیکس لینا چاہیے. جو لوگ ٹیکس کم دیتے ہیں ان سے ٹیکس ہمیں اتنا لینا چاہیے جتنی ان کی انکم ہے, اور یہ حکومت کا کام ہے. اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت اس بارے میں ڈرائیو کرے تو اپوزیشن شروع کر دے کہ نہیں جی یہ تو آپ نے لوگوں کے اوپر ظلم کر دیا, تاجر برادری کے اوپر ظلم ہو گیا, ادھر تاجر برادری کا احتجاج سٹارٹ ہو گیا, اپوزیشن جا کے تاجر برادری کے ساتھ مل جائے گی. یہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے. اگر یہ سیاست ایسے ہی چلتی رہی تو ہمارے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, اور جب ان لوگوں سے ہم ٹیکس زیادہ لیں گے تو یہ مہنگائی کم ہوگی, بیکاز
پھر یہ برڈن انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر کم ہوگا اور ہمارے ریونیو جنریشن جو ایکچوئل جہاں سے ہونی چاہیے، جن لوگوں سے پیسے والوں سے دے کے آپ اپنے 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 ریونیو جنریٹ کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امیر ٹیکس دے گا اور غریب کو اس کا فائدہ ہوگا، جو کہ ابھی تک پاکستان میں اس لیے نہیں ہوتا کہ جی وہ اس کے اوپر سیاست ہو جاتی ہے۔ اسی کے لحاظ سے میں کہہ رہا تھا کہ ایک اور جو چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ سبسڈیز کو ختم کریں، اور اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے اور حکومت کے جو پیسہ اگر کسی کے اوپر لگنا چاہیے تو وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی غریبوں کو دے دیں، جس طرح کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ ان کی انکم بڑھا دیں، ان کو زیادہ پیسہ دے دیں، اور اسی لحاظ سے جو کم بجلی استعمال کرتے ہیں اور یا کم گیس استعمال کرتے ہیں ان کو رعایت اس لحاظ سے دے دیں، لیکن اوور آل جو آپ امیر طبقے کو اور جو بڑے بڑے انڈسٹریز کو جو سبسڈیز دیتے ہیں اور رعایتیں دیتے ہیں، یہ رعایتیں ختم ہونی چاہیے۔ پھر اسی لحاظ سے میں نے آپ کو اس دن بھی پہلے بھی کہا تھا کہ ایک حکومت خود یہ مطلب ہے کہ ٹیکس چوری کرواتی ہے اپنا نقصان کر کے، اور اگر یہ بھی نقصان ہم نہ کریں تو ہم کھربوں روپے میں آپ کو بتاؤں بچا سکتے ہیں، اپنے ریونیوز میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے کہ جی جہاں بھی پاکستان میں جب کوئی جائیداد کی خرید و فروخت ہو تو وہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر اس کے اوپر ٹیکس لیا جانا چاہیے۔ یہ جو ڈی سی ریٹ ہے، یہ جو 2 نمبری حکومت خود کرواتی ہے اور وہ ریٹ بہت کم ہوتا ہے، تو اگر آپ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ سارا جو ہوگا وہ امیر لوگوں کو ہوگا، جو لوگ جائیدادیں کروڑوں میں، لاکھوں میں، جو اربوں میں جائیدادیں خرید رہے ہیں، ٹیکس وہ کم دے رہے ہیں، اور جب وہ یہ آپ ٹیکس ان سے کم لیں گے تو سارے کا سارا بوجھ وہی غریب کے اوپر آ جاتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو مطلب ہے کہ جب ہم تاجروں کی بات کرتے ہیں، اس طرح اور بھی بہت طبقے ہیں، ڈاکٹرز ہو گئے، آپ دیکھیں کہ لاکھوں روپے کماتے ہیں، روز کے لاکھوں روپے کماتے ہیں، لیکن وہ شو نہیں ہوتا، وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ سو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے ٹیکس لینے میں حکومت کو اس کے اوپر بہت زیادہ زور دینا چاہیے کہ آپ جو لوگ پیسہ کماتے ہیں ان سے آپ ٹیکس لیں اور جائز طریقے سے لیں۔ وہاں پہ بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ یہ جس طرح ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ایف بی آر کے لوگ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو، اور پھر لاکھوں کا ٹیکس اگر بنتا ہے تو وہ ملا کے کچھ ہزاروں میں اپنی جیب میں ڈال کے تو حکومت کا اور ملک کا نقصان ہم کر دیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں۔ سو بغیر کسی کو ایکسپلائٹ کیے جس کا جتنا ٹیکس بنتا ہے اس سے ٹیکس لینے کا یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، ہر حکومت کی ہے، اور اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے ان ایشوز کے اوپر جو بھی میں کہہ رہا ہوں ایگریمنٹس کرنے چاہیے۔ اور اسی لحاظ سے جب ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں، جب ریونیو ہمارے پاس آتا ہے، بجٹ جو بھی ہوتا ہے، تو ہمارے بہت سے ادارے ہیں جو کہ وائٹ ایلیفنٹس بن چکے ہیں، سفید ہاتھی ہیں، جو کہ برڈن ہے اس ملک کے اوپر۔ جس طرح کی مثال کے طور کے اوپر اگر پی آئی اے ہے، میں نے جیسے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ 5 ایئر لائنز پاکستان میں اگر چلتی ہیں اور جو پرائیویٹ 4 ایئر لائنز ہیں وہ سارے منافع کماتی ہیں، جبکہ جو حکومت کی ایئر لائنز ہے جس کے اوپر خرچہ ٹیکس پیئرز کا خرچہ لگتا ہے، حکومت کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ 90 ارب روپے اگر سال کا نقصان کرتا ہے، تو ایسی ایئر لائنز کو چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نئی ایئر لائنز بنا دیں، اس کو آپ ختم کر دیں۔ اب یہی 90 ارب روپیہ آپ اگر ہر سال ڈبوئیں گے، جو کہ ہر سال اس کے اوپر اضافہ ہوگا، تو یہ 90 ارب اگر آپ غریبوں کے اوپر خرچ کر دیں، ان کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کر دیں، تو آپ دیکھیں یہ جو مہنگائی کے اثرات ہیں ان کے لیے بہت کم ہو جائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پی آئی اے نہیں، اور بھی بہت سے سرکاری جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، سو ایسے تمام جو گورنمنٹ کے ادارے جو نقصان جن کے اوپر ہو رہا ہے اور جن کی وجہ سے یہ سارے کا سارا جو پیسہ غریب کے اوپر خرچ ہونا چاہیے وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے اور ان کی بیڈ گورننس اور ان ایفیشنسی کی وجہ سے آپ اپنے وائٹ ایلیفنٹس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ یہ چیز رکنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے کہ آپ کیبنٹ فرض کریں، ابھی 75 سے زیادہ کیبنٹ ممبرز ہیں شہباز شریف صاحب کی اپنی کیبنٹ حکومت میں، تو یہ نمبر جو ہے یہ دیکھیں ہمارے جیسے ملک میں 20-25 سے اوپر یہ نمبر نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے یہ کیبنٹ کا نمبر ہر حال میں کم ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں، بے شک وہ سرکاری افسران ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، گورنرز ہیں، ان کی جو زندگیاں جو ہیں نا، یا ججز ہیں یا جرنیل ہیں، جو بھی یہ جو سرکاری خرچے کے اوپر بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، بڑے بڑے گھر دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی،
بڑے بڑے گھروں میں، سرکاری گھروں میں بڑے بڑے گھر رکھے ہوئے ہیں کہ جی اس میں آ کے تو یہ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں یہ یہاں پہ رہیں گے، سارے ہی بادشاہ سلامت بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اپنی اوقات کے مطابق جو ہم ان کو، ہمیں ہماری گورنمنٹ کو اپنی اوقات کے مطابق سرکاری جتنے بھی پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ سرکار کے پیسے کے اوپر، حکومت کے پیسے کے اوپر عیاشیوں کی بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو بڑے بڑے گھر ہیں، جو کہیں تو سینکڑوں کنالوں میں بھی ایسے گھر ہیں پاکستان میں جو پبلک آفس ہولڈرز کے پاس ہیں۔ میں نے آپ کو لاہور کا بتایا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شاید 150-200 کنال بڑی جگہ کے اوپر ان کا گھر ہے۔ اسی لحاظ سے آپ کمشنرز دیکھ لیں، جو آپ ڈی آئی جیز، آئی جیز سب دیکھ لیں ان کے، اور سیکٹریوں کے گھر دیکھ لیں۔ اسلام آباد میں ہارٹ میں جہاں پہ میرا خیال ہے کم از کم 25-30 کروڑ روپیہ کنال جگہ ہے، 4 کنال میں ایک سیکٹری کا گھر ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرکار کا پیسہ ہے، تو یہ عیاشیاں نہیں چل سکتی۔ اسی طریقے سے جرنیلوں کا دیکھ لیں آپ جو، اور اپنی اوقات کے مطابق ان گھروں کو، یہ بڑے بڑے جو پلاٹس ہیں ان کو سیل کیا جانا چاہیے، ان کو آپ بیچیں، پاکستان کے قرضے اتاریں۔ صرف 20 پلاٹ ابھی پچھلے کوئی 3-4 دنوں میں سی ڈی اے نے اسلام آباد میں بیچے ہیں، اور 40 ارب روپے کے انہوں نے پلاٹس یہ جو آکشن کیے ہیں۔ جن جگہوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو ہزاروں کنال ہر مختلف شہروں کے ہارٹ میں ہے، ان کے مہنگے ترین علاقوں میں یہ زمینیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے اس کو آپ عوام کے لیے خرچ کریں، اور کر کے آپ یہ قرضے اتاریں پاکستان کے، اور وہاں پہ تاکہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی بھی ہو، پیسہ بھی جنریٹ ہو، لوگوں کے اوپر پیسہ وہ خرچ ہو۔ اور پھر یہ جو میں نے اسی طرح سے کہا تھا کہ جس طرح یہ اسلام آباد کلب جیسی عیاشیاں، اسلام آباد کلب ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی دور آپ دیکھیں گنز کلب، وہاں پہ بھی ایلیٹ کے لیے اسلام آباد کلب، گنز کلب، سرکار کا پیسہ، سرکار کی زمین ہے، یہ کوئی حد ہے ویسے آپ دیکھیں۔ اور لاہور میں جم خانہ، کراچی میں بھی اسی طرح بڑے شہروں میں انہوں نے اپنے لیے گولف کورسز رکھے ہوئے ہیں۔ ایک شہر میں، اسلام آباد میں میرا خیال ہے کم از کم 2-3-4 گولف کورسز ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ کس قسم کے حالات ہیں؟ یہ تو مطلب ہے کہ زمین، یہ جو ریسورسز ہیں اس کا تعلق جتنا ایک غریب پاکستانی کا اس کے اوپر حق ہے اتنا ہی کسی دوسرے شخص کے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن سارے کے ساری یہ جو عیاشیاں ہیں وہ ایک ایلیٹ کے لیے ہیں، اور غریب بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز بھی جو ہے یہ ہر حال میں ان چیزوں کے بارے میں بھی ایک پالیسی بنائی جائے، اسٹریٹجی بنائی جائے، تاکہ ان کو جو چیزیں بیچی جا سکتی ہیں وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی بھی آپ ایک جنریٹ کریں، اور پھر پاکستان کے لیے بیچ کے آپ اربوں ڈالر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس سے جنریٹ کر کے، تو یہ جو قرضے ورضے، تاکہ ایک تو قرضے، اور پھر تاکہ ہمیں IMF کے پاس نہ جانا پڑے، تاکہ ہمیں بھکاری بن کے اپنے دوستوں کے پاس بار بار نہ جانا پڑے، دوست ممالک جو ہیں۔ تو آپ ایک طرف تو اپنے فضول خرچے آپ جو ہیں، فضول یہ جو عیاشی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارا ایلیٹ کے اوپر جس طرح سے ہمارا پاکستان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس پیسے کو فوری طور کے اوپر اس خرچے کو روکا جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیکس کا میں کہہ رہا ہوں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے، ٹیکس چوری کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سب ان کے اوپر اگر سیاست ہوئی تو پاکستان کو نقصان ہوتا رہے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں پھر ہم اس وش سرکل سے نہیں نکل سکتے کہ بار بار ہمیں IMF کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور ہمارے لیے ود ایوری پاسنگ ڈے مشکلات بڑھتی جائیں گی، اور سب سے زیادہ مشکلات غریب کو ہی ہوں گی۔ یہ سیاستدانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی وہ نہیں سمجھ رہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ حالات ہیں جس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے اس طرح کے ایشوز کے اوپر بڑا کلیئر ڈیسیجن لینا چاہیے کہ دیکھیں ہم اس طرح سے اب آگے نہیں چل سکتے، یہ پاکستان اس طرح سے آگے نہیں چل سکتا، اور اگر پاکستان کو آگے چلنا ہے تو ہمیں اپنے گھر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور گھر جو ٹھیک کرنے کا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی یہ والی جو چیزیں ہیں کہ آپ امیر سے ٹیکس لیں، غریب کے اوپر آپ ٹیکس کا پیسہ خرچ کریں، اور اسی لحاظ سے تاکہ یہ جو برڈن آ جاتا ہے ہمارے اوپر جی کہ ایک دم مہنگائی کا، تاکہ مہنگائی نہ ہو، اور اس کا سارے کا سارا جو ہمارا زور ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر، جس سے ہم غریب کا ہی خون چوستے ہیں،
اور جو وہ امیر طبقہ ہے پاکستان کا، جو ایلیٹ ہے، وہ عیاشیاں ہی کرتا رہتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ رکنا چاہیے، اور اس کے لیے سب مل بیٹھ کے اگر نہیں یہ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے، کسی کو اس ملک سے ہمدردی نہیں ہے. سب اپنے سیاست کے ہمدرد ہیں، اپنی سیاست کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ریپیٹڈلی ہم دیکھتے ہیں اور سب کہتے بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر عمل کوئی نہیں کر رہا. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جی وہ لوگ جو ہے وہ پریشر ڈالیں، اور کم از کم اکانومی کے اوپر، جو بار بار کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بغیر سیاست کیے اس کے اوپر سیاست نہیں کی جانی چاہیے. اور یہی ہوگا کہ اگر ہم اپنے یہ جو فنڈامنٹلز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنی بیسکس ہم ٹھیک کریں تو پاکستان پھر آگے نکل سکتا ہے، اور ہم انشاءاللہ پھر پاکستان کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.